اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم من کانوا وحیث کانوا۔ اے اللہ اپنے ہر اس بندے کی مدد فرما جو تیرے دین کی خدمت کر رہا ہو، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو۔ آپ باطل کے ماحول میں رہ کر اقامت دین کی جد و جہد نہیں کرتے تو آپ کی اللہ کے ساتھ کوئی وفاداری نہیں ہے، آپ اللہ کے غدار ہیں، باغی۔ مجھے نظر آ رہا ہے جو عذاب آ رہا ہے عالم اسلام کے اندر، مجھے نظر آ رہا ہے، آج سے نہیں نظر آ رہا ہے، یہ مجھے تو 25 برس پہلے سے نظر آ رہا ہے۔ دعوت الی الخیر کے میں نے ہمیشہ 3 مراتب بیان کیے ہیں۔ سوسائٹی کا سب سے اونچا طبقہ انٹلیکچوئلز کا، ان کو دعوت دی جائے گی بالحکمہ، عوام کو دعوت دی جائے گی بالموعظۃ الحسنہ، اور جو بگڑے تگڑے آپ کو بگاڑنے پر آمادہ ہو ان سے کیا جائے گا جدال یا مناظرہ۔ یہ 3 لیول دعوت کے۔ اس دور میں وہ پہلی سطح کی دعوت کا حق ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو غلط فلسفوں نے غبار طاری کر دیا ہے پوری فضا پر، ان کو توڑا جائے۔ ہماری خطاؤں سے درگزر، ہمارے غلطیوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ کوتاہیوں سے صرف نظر فرما، اے اللہ ہماری تقصیرات کو معاف فرما، اے اللہ اپنی جناب میں اس طرح حاضر کر کہ تو ہم سے راضی ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ برحمتک یا رحمن۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم رفقاء تنظیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس وقت کچھ تقریر کرنے یا کوئی مطالعہ کرانے کے لیے حاضر نہیں ہوا، بلکہ صرف آپ سے رخصت ہونے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میری طبیعت جو میں نے آپ کو کل کچھ بتا دیا تھا، کوئی 3 ہفتے سے جس قدر تیزی کے ساتھ خراب ہو رہی ہے، تو اگرچہ مجھے شدید خواہش تھی اس پروگرام میں شرکت کی، لیکن آخری وقت تک مجھے یہ اعتماد نہیں تھا کہ میں سفر کر سکوں گا۔ لیکن بہرحال اس کے بعد وہ شوق یا جذبہ غالب آیا اور میں یہاں آ گیا۔ لیکن کل کا جو 2 گھنٹے کا پروگرام ہوا دن میں، اس کے بعد شام کو بھی پھر میں آ کر بہرحال یہاں بیٹھا تو رہا، چاہے وہ پروگرام وہی ہوا، تو اس سے میری کمر میں شدید تکلیف ہو گئی۔ یہاں تو جیسے میں بیٹھا تھا، باقی جب واپس گیا ہوں اپنے قیام گاہ پر تو بالفعل چیخیں نکل رہی تھی میری کمر میں۔ آپ کو معلوم ہے آپریشن ہوا تھا، بہت بڑا آپریشن، اور دونوں سائڈز پر جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس میں میٹل پلیٹس پڑی ہوئی ہیں۔ اب یہ کوئی تقریباً ہفتہ پہلے سے اس میں درد شروع ہوا تھا، اور میں نے کچھ دوائیاں لینی شروع کی تھی، دوائیاں میں لے رہا تھا، اسی دوران میں یہاں آ گیا۔ تو اندازہ ہوا کہ یہ مشقت میرے لیے اس وقت تکلیف مالا یطاق کے درجے میں ہے، اور مجھے مجبوراً فیصلہ یہ کرنا پڑا کہ میں یہاں اجازت لے لوں امیر تنظیم سے اور واپس چلا جاؤں۔ ساتھ ہی مجھے خیال آیا کہ شاید یہ آپ حضرات سے الوداعی ملاقات ہی ہو، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ موت تو ویسے انسان کو ہر دم ہی مستعد رکھنی چاہیے، اور اس کے لیے کمر بستہ ہونا چاہیے کہ جب بھی وہ آئے۔ لیکن اب جب کہ میری عمر بھی 78 برس کی ہو گئی ہے، اور صحت کا معاملہ بھی یہ جو اچانک بہت خراب ہوا ہے، اس کے کچھ اسباب بھی سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں۔ بہرحال جو ہونا ہے وہ تو اللہ کے علم میں ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے۔ لیکن میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ آپ سے تو یہ کم سے کم اس اجتماع کی آخری ملاقات ہو جائے، شاید کہ وہ آخری ملاقات بھی ہو، واللہ عالم۔ اور پھر مجھے حضور کے وہ الفاظ یاد آئے کہ جو حجۃ الوداع کے موقع پر حضور تشریف فرما تھے اور کہہ رہے تھے کہ
مجھ سے مناسک سیکھ لو، خذوا انی مناسککم فانی مغموس، مجھ سے جو مناسک ہیں ان کے بارے میں کوئی سوال کرنا ہو تو کر لو، اس لیے کہ میں شاید میرا اب وقت آ گیا ہے اور روح میری قبض ہونے والی ہے، فانی مغموس۔ تو اس حوالے سے ظاہر بات ہے کہ مناسک کا معاملہ تو نہیں ہے، لیکن جس کام میں نے اپنی زندگی کھپائی ہے، لگائی ہے، اور جس کی کوئی ایک فصل چاہے محدود ہے، کوئی بہت بڑے پیمانے پر نہیں ہے، لیکن میری نگاہوں کے سامنے ہے اور میرے اطمینان کا موجب ہے کہ جو زندگی اس کام میں لگی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے نتائج بھی مجھے کچھ نہ کچھ دکھائے۔ اس کے ضمن میں کوئی سوالات آپ کے ہوں تو سوال جواب کی نشست یہ جو ہے اس وقت یہاں پر ہم منعقد کر لیں گے۔ اس میں ایک سوال کے بارے میں تو ہمیشہ جو سامنے بات رکھتا رہا ہوں کہ فقہی سوالات مجھ سے نہ کیے جائے۔ آج یہ بھی کہہ رہا ہوں چونکہ ایک دو سوال مجھے معلوم ہوا کہ ابھی پہنچے ہوئے یہاں پر کہ پیچیدہ علمی مسائل پر بھی اس وقت گفتگو کا موقع نہیں ہے، تحریکی مسائل، ہماری یہ دعوت کا انداز، منہج کا انداز، اس کے بارے میں کوئی سوالات ہوں، اس کے بارے میں کوئی اشکال ہو، کسی بات مجمل ہو، اس کی وضاحت مطلوب ہو تو وہ کر لیجیے۔ تاہم جو دو سوالات آئے ہیں علمی قسم کے، میں اپنی امکانی حد تک اس کا آپ کے سامنے اس کی وضاحت کیے دیتا ہوں۔ ایک یہ ہمارے خورشید انجم صاحب کا سوال میرے سامنے ہے کہ آپ نے علم العربی کے حوالے سے فرمایا کہ قتل الحسین بسیف جدہ، جبکہ دوسری جانب اس کتاب میں حضرت حسین، زبیر، زید اور نفس زکیہ کی قربانیوں کی تحسین کی گئی۔ اب اس کا جواب تو اس سوال میں ہی مثبت ہے۔ ایک ہے فقہی معاملہ، اب چونکہ حضرت ابن العربی جو ہے وہ فقیہ ہے، قرآن کی بھی صرف ان آیات کی تفسیر کر رہے ہیں کہ جن کا تعلق فقہ سے ہے، انہوں نے وہ بات کی ہے، فقہ کے مطابق کی ہے۔ اب یہ کہ اس معاملے میں حضرت حسین کی نیت کیا تھی اور حضرت حسین کس جذبے کے ساتھ آئے تھے، یا اور حضرت عبداللہ ابن زبیر، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے ناصبی جو کہلاتے ہیں، جن کے خیال میں یہ لسٹ آف پاور تھی، اقتدار کی خواہش تھی جس کے لیے کہ وہ نکلے ہیں۔ بہت سے لوگ حضرت علی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اقتدار کی تمنا اور خواہش ان کے دل میں رہی ہے۔ شیعہ اس کو اسی انداز میں کہتے ہیں کہ وہ تقیہ کیے رہے، ورنہ وہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو جائز نہیں سمجھتے تھے، لیکن تقیہ، اور آپ کو معلوم ہے کہ ان کے ہاں کہنا یہ ہے کہ ہمارے مذہب کا 9/10 جو ہے وہ تقیہ ہے، چھپا کر رکھنا اپنے آپ کو، ورنہ وہ اپنے دل سے ان کے ساتھ نہیں تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی بکواس کوئی ممکن نہیں ہے۔ تاریخی حقائق کے اعتبار سے جس طرح پوری وفاداری کے ساتھ اور پوری خیر خواہی کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ دیا ہے، اور حضرت عمر کا یہ قول ہمارے سامنے موجود ہے، لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، کیونکہ جس تیزی کے ساتھ توسیع ہوئی تھی حکومت میں، اس تیزی کے ساتھ جو وہاں پر انتظامی امور پھیل رہے تھے ان کو سنبھالا حضرت علی نے۔ یوں کہہ لیجیے کہ چیف سیکریٹری کہہ لیں یا پرائم منسٹر کہہ لیں، وہ حضرت علی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سارے دیوان انہوں نے شروع کیے ہیں، سارے محکمے انہوں نے شروع کیے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنا وقت کہاں تھا؟